بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہبہ بلوچ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے افغانستان اور پاکستان کی حالیہ کشیدگی پر اور پس پردہ حقائق پر۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر تو بہت کچھ دکھایا جاتا ہے، مگر ہم مروہ بلوچ کی جانب سے اصل حقائق جاننے کی کوشش کریں گے، تو آئیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ افواج پاکستان نے افغانستان کی شدت پسند رجیم کو ان کی اوقات یاد دلانے میں کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی عوام کو ہمیشہ اپنے فوج پر، اپنی ریاست پر فخر رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ افغانستان اور ہندوستان کی دہشت گردی، ان کی شدت پسندی کا انہوں نے ہمیشہ سامنا کیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہماری افواج نے کبھی بھی مایوسی سے اپنی قوم کا سر نہیں جھکایا ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری افواج نے ہمیشہ اپنا لوہا منوایا ہی ہے۔ آج اگر ہم بات کریں افغانستان کی افغانی رجیم کا، ان دہشت گردوں کا جو پاکستان پر حملہ ور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بات بخوبی علم ہے کہ 40 سال سے زائد ہم نے انہیں پالا، 40 سال سے زائد ہم نے نوالے ان کے منہ میں دیے، ہم نے ان کو روزی روٹی کمانے کا ذریعہ دیا۔ بلکہ بارڈر کے تھرو دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری ریاست کا اتنا بڑا پن ہے، یہ ان کا دل تھا، اتنا بڑا تھا کہ افغانستان کی لاشعور اور ان کی جاہل عوام کو، گندگی پھیلانے والی عوام کو ہم نے بغیر کسی ویزے کے، بغیر کسی پاسپورٹ کے، وہ اپنے پاکستان کبھی بارڈر کے اس پار ہوتے تھے تو کبھی اس پار ہوتے تھے، بلکہ ہم نے انہیں پاکستان میں جگہ دی، انہوں نے پاکستان میں اپنی جگہ بنائی، وہ ہمارے مختلف صوبوں میں رہے ہیں، انہیں بلوچستان میں عزت ملی، انہوں نے ہر جگہ اپنی گندگی، اپنی لاشعوری سے پاکستان کی عوام کو تکلیف پہنچانے کی تو ضرور کوشش کی۔ افغانستان کی عوام کی وجہ سے بلوچستان میں کافی سارے مسائل ریکریٹ ہوئے، انہوں نے کافی گندگی پھیلائی، ہر حد تک بلوچستان کو، پاکستان کو انہوں نے گندا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ہم نے انہیں برداشت کیا۔ اب ان کی افغان رجیم اگر پاکستان سے الجھنے کی کوشش کرے گا تو ان کی وہ حالت کی جائے گی جو میرے خیال سے کل رات کی بھی گئی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بلکہ اب افغان رجیم کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی طاقت ترین فوج ہے، پاکستان کی قیادت انتہائی مضبوط ہے، پاکستان سے الجھا نہیں جا سکتا، پاکستان سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ تو افغانیوں کی یہ بھول تھی، انہوں نے پاکستان کی طرف میلی نظروں سے دیکھا، کیونکہ فتنہ ہندوستان نے ان کے منہ پر ڈالرز پھینک کے مارے ہوں گے کہ آپ جائیں پاکستان سے الجھنے کی کوشش کریں، پاکستان کو للکارنے کی کوشش کریں۔ خیر، للکار تو نہیں سکے، الجھنے کی کوشش کی، اور الجھنے کی کوشش پر ان کو بھرپور جواب ملا۔ تو میں سمجھتی ہوں، بلکہ میں بلوچستان اور پاکستان کی بیٹی فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے فوجی بھائیوں نے، کم عمر فوجی بھائیوں نے، اس قوم کے جانباز سپاہیوں نے 270 دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ 400 ایسے دہشت گرد ہیں ان کے جو اس وقت اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، اپنے اعمال کے، اپنے گندے نظریے کے، اپنے گندی سوچ کی سزا بھگت رہے ہیں، اور زخمی حالت میں اسی افغانستان کی زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں اب فتنہ ہندوستان کو چاہیے، مودی کو چاہیے کہ وہ آ کر ان 400 طالبانوں کی ذہنی اور جسمانی علاج شروع کر دیں، کیونکہ اب تو انہیں ایک بہت بڑا گہرا صدمہ لگا ہے، اور اس صدمے سے باہر نکلنے میں انہیں کافی ٹائم لگے گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی ہے، اور 70 چیک پوسٹ پر اب بھی پاکستان کا خوبصورت بہترین سبز رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اگر افغانیوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ آ کر اس جھنڈے کو اتار تو نہیں سکیں گے، اس جھنڈے کے ساتھ ہی اپنا جھنڈا لگانے کی بھی ان میں جرأت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو افغانیوں کو ہندوستان نے تھوڑا موٹیویٹ کیا پاکستان کے ساتھ الجھنے کی، تو وہ الجھ نہیں سکے، ان کو واپس منہ کی کھانی پڑی۔ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری فوج نے جس طرح سے مودی کی جو سندور آپریشن تھا، سندور آپریشن کے ساتھ ساتھ اس تندور آپریشن کو بھی انہوں نے بالکل ناکام بنا دیا ہے۔ بالکل۔ کیا یہ کامیابیاں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت کا تسلسل ہے؟ دیکھیں، ہماری قیادت مضبوط ہے، ہماری قیادت بہترین ہے، فیلڈ مارشل کا جذبہ ہے، ان کی ہمت ہے، ان کی بہترین اور مضبوط ترین یہ قیادت ہے، جس میں پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر جو بیرونی دہشت گرد ہے، جو اندرونی دہشت گرد ہے، ان سب کو جواب دیا گیا۔ نہ ان کے اندرونی دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، نہ ان کے بیرونی دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، بلکہ ہمارے فیلڈ مارشل نے تو ہماری بین الاقوامی سطح پر بھی انہوں نے ہماری جنگ لڑی، انہوں نے ہماری پہچان بنائی، انہوں نے پوری دنیا کو یہ تاثر دیا کہ پاکستان کی عوام پرامن اور باشعور، تعلیم دوست، قلم دوست عوام ہے۔
جو کبھی بھی جنگ، لڑائی، فتنہ، فساد نہیں چاہتی ہے. انہوں نے ہماری معاشرتی جنگ لڑی. انہوں نے بہت زیادہ بلوچستان کی عوام کو، بہت زیادہ پورے قوم کو انہوں نے سپورٹ کیا. بلکہ ہم انہی کے سائے تلے آج سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اپنی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، اپنے ملک کی ترقی میں ہم اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. یہ ان کا بہترین سایہ ہے، یہ ان کے بہترین فیصلے ہیں. ان فیصلوں کے ساتھ تمام بلوچستان کی عوام کھڑی ہے. اور اسی لیے افغانستان کو اور ہندوستان کو اسی بات کی تکلیف ہے کہ یہ فیلڈ مارشل اور ان کی فوج اور ان کی تمام قوم ایک ہے، ان کے فیصلے ایک ہے، ان کا نظریات ایک ہے. وہ ایک مضبوط آواز بن کے، ایک مضبوط پہچان بن کے اپنے ملک کو ترقی کی ان اونچائیوں تک چڑھا رہے ہیں. اور افغانستان آج بھی پسماندہ ہے، ہندوستان آج بھی فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے. بالکل. مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ افواج پاکستان نے تو اپنا لوہا منوا لیا، تو مگر عالمی برادری جو ہے ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی اپیل کر رہی ہے، تو کیا افغانستان کی بات مانے گا؟ دیکھیں، ہماری ریاست نے تو بارہا افغانستان کو وارن کیا کہ آپ دہشت گردی نہ پھیلائے، آپ فتنہ الخوارج کے، فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پر جگہ نہ دے، آپ انہیں چھت نہ دے، آپ ان کا سایہ نہ بنے، آپ بلوچستان میں مزید دہشت گردی نہ کرائیں. لیکن افغانستان نے ہماری ایک نہ سنی، کیونکہ فتنہ الہندوستان ان کی فنڈنگ کر رہا تھا، انہیں ڈبل ان کی فنڈنگ کر رہا تھا کہ آپ بلوچستان میں دہشت گردی کریں. آپ فتنہ الخوارج کے، فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو جگہ دیں، آپ ان کے لیے ان کو فیسلیٹ کریں کہ وہ آ کر بلوچستان کو نقصان پہنچائے، وہ آ کر پاکستان کو نقصان پہنچائے. پھر ان کو منہ توڑ جواب ملا، ان کے دہشت گرد بھی ختم ہوئے، ان کے سپورٹرز بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے. آج فتنہ افغانستان کے افغان رجیم کو بھی یہ بات بخوبی علم ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں الجھ سکتے. باقی ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے. وہ ہمارے مسلم ہمسایہ ممالک ہے، لیکن افغانستان خود بار بار آ کر پاکستان سے الجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ افغانستان اب فی الحال چپ ہوگا، وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہوگا، لیکن واپس اپنی دہشت گردی کو، اپنی درندگی کو، اپنی بربریت کو بلوچستان پر مسلط کرنے کی وہ ضرور کوشش کرے گا، لیکن اسے ناکام بنا دیا جائے گا انشاءاللہ. مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ افواج پاکستان نے افغانستان کے شدت پسند رجیم کے خلاف کس طرح سے برتری حاصل کی ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئی ہیں جس طرح سے تمام دنیا کو ایک پیغام ہمارے پاک فوج کے بھائیوں نے دیا کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے اٹھ کر نہیں دیکھ سکتا. تو دیکھیں، ہمارے پاک فوج کے بھائیوں نے جس طرح سے افغانستان کو جلایا، افغانستان کو تباہ کیا، افغان رجیمیوں کا ان کی اوقات یاد دلا دی کہ 40 سال ہم نے پالے ہیں، وہ ایسے آپ کو نہیں پالے، آپ الجھو گے تو آپ کو جواب ضرور ملے گا. تو ان کی فوٹیج بھی آ گئی، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی ہیں، ریکارڈنگز بھی ہے، تصاویر بھی ہے کہ کس طرح سے ہم نے برتری حاصل کی، کس طرح سے ہماری شکست حاصل ہوئی، کس طرح سے ہم نے دشمن کو زمین بوس کر دیا، دشمن کو مسمار کر دیا. لیکن افغانیوں کے پاس ایک بھی تصویر نہیں ہے، ایک بھی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے، ایک بھی فوٹیج نہیں ہے، ایک بھی شواہد نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے یا انہوں نے ہمارے فوجی بھائیوں کو نقصان پہنچایا ہے. وہ صرف فتنہ الہندوستان کی طرح سوشل میڈیا پر بڑی بڑی بھڑکے مار رہے ہیں، جن بھڑکوں کا انجام انہیں بخوبی علم ہو چکا ہے کہ ان کا انجام کیا ہے، اور وہ زمین بوس ہو گئے، وہ مسمار ہو گئے. کیونکہ دیکھیں، میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی، اس بار ہماری جو فوج ہے وہ اپنی ایمان کے ساتھ، اپنے سچے جذبے کے ساتھ، اپنی سچی ہمت کے ساتھ، اپنے وطن کے محبت کے ساتھ وہ جنگ لڑتے ہیں. افغانستان کے پاس کوئی ایسا میں کہتی ہوں سچویشن ہی نہیں ہے کہ وہ لڑائی کرے. فتنہ الہندوستان اسے فنڈنگ کرتے ہیں، انہیں پیسہ دے رہے ہیں، وہ آ کر جان بوجھ کر الجھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ الجھ بھی نہیں سکتا. وہ تو ایسے ہی آ کے ڈرامے کر رہے ہیں، اور ان ڈراموں میں بھی مکمل طور پر وہ ناکام ہو رہا ہے. نہ ان کے پاس ایمان ہے، نہ ان کے پاس حب الوطنی ہے، نہ وہ محب وطن ہے، نہ انہیں اپنی سرزمین سے محبت ہے، بلکہ وہ تو وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے خود ایک کنٹری کو، ایک ملک کو اپنے شکنجے میں لے کر رکھا ہوا ہے. زور زبردستی سے اپنے لاشعوری کے قانون کو، اپنے چال سازیوں کو اسی ملک پر، اسی ملک کے عوام پر مسلط کرنے کی وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں. وہ اگر خود ہی اپنے ملک میں امن، پیس، جو کہ انسان کا ذہنی سکون ہوتا ہے، افغانستان کو یہ سوچنا چاہیے، جبکہ اس کی عوام کو اس کے ملک میں سکون نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو وہ کس منہ سے آ کر پاکستان کے ساتھ وہ تو پہلے الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب جلتے ہیں کیونکہ پاکستان ترقی کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام ترقی کر رہی ہے، پاکستان کے عوام محب وطن ہے، اپنی سرزمین سے، اپنی فوج سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کو تکلیف ہی اسی بات کی ہے. بالکل. مروہ بلوچ، آخر میں یہ بتائیے گا کہ 12 گھنٹوں کے اندر ہی ذبیح اللہ نے پاکستان کو مذاکرات کی دعوت دے دی، تو کیا یہ فتنۃ الخوارج کی ایک نئی چال ہے؟
دیکھیں ان کے کمانڈر نے آ کر جس طرح سے مذاکرات کی بات کی، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہمارے افواج نے، ہماری ریاست نے قطر میں انہوں نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، بارہا ان کو وارن کیا دہشت گردوں کی سہولت کاری نہ کرے، بلوچستان میں خودکش حملے نہ کروائے، بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز نہ کرے، دہشت گردوں کی باتیں نہ سنیں، دہشت گردوں کو فیسیلیٹ کرنا بند کر دے، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ جب انہوں نے ہماری ایک نہ سنی تو الجھنے آگے پاکستان سے، اور جب وہ الجھنے آگے تو ان کو بھرپور جواب ملا۔ حالانکہ ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ دیکھیں اس بار رمضان کا مہینہ ہے، وہاں کی عوام بھی روزے رکھ رہی ہے، وہاں کی عوام بھی سکون چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، لیکن وہاں کی ریاست کو امن اور سکون نہیں چاہیے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں۔ اور اس وجہ سے انہوں نے آ کر 12 گھنٹوں میں مذاکرات کا کہا ہے، کیونکہ افواج پاکستان نے اس بار ان کو بہت اچھے سے مارا ہے، ان کو بہت اچھے سے ان کی اوقات یاد دلائی ہے، ان کو اس طرح سے دھویا ہے نا کہ دھل کر رہ گئے۔ اب مزید ان میں اتنی ہمت نہیں، اتنی استقامت نہیں ہے کہ مزید آ کر ہماری فوج کے ساتھ لڑائی کر سکے۔ بالکل، بہت شکریہ مروہ بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اس وقت ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ جہاں نہ صرف ہماری افواج پاکستان ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، بلکہ ہمارے مستقبل کی بھی ضمانت بن چکی ہے، اور ان نوجوانوں نے یہ بات تو ثابت کر دی کہ پاکستان کی طرف دیکھنے والی ہر میلی آنکھ اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ پاکستان امن چاہتا ہے، کمزوری نہیں، اور یہ پیغام بھی پوری دنیا سن چکی ہے۔ تو ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔